وہ خداوند یسوع المسیح جو میرا اور پوری دنیا کا نجات دہندہ، اسی کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم رومنس چیپٹر 8 ورس 24 to 26 میں پہلے اردو میں پڑھوں گا۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ کہ جو کوئی چیز دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ملے۔ اور I would like to read in English as well. For in this hope we were saved, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what he already has? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. This is the word of the Lord. Praise the Lord. تو میرے عزیزو، اس میں تین باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلے تو امید، اور ہمارے لیے ہمارے مسیحیوں کے لیے امید کیا ہے؟ امید ہے نجات۔ امید کون ہے؟ یسوع المسیح۔ کیوں ہم امید رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ وہ ہمارے اس پوری دنیا کے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ گئے اور اپنی جان قربان کر دی۔ That was the way, the hope, the truth. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم امید ہوتی ہے تو امید میں جب ایک چیز نظر آ جاتی ہے تو پھر امید نہیں رہتی۔ وہ تو چیز آ گئی، لیکن ابھی ہماری امید جو ہے نہیں۔ ہم امید کے لیے ہمیں امید ہے، لیکن ہم اس امید کو حاصل کرنے کے لیے، اس تک جانے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں۔ اور اس سٹرگل میں ہمیں صبر، دوسری بات کیا ہے؟ صبر۔ جب کسی چیز کی امید کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں تو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس صبر نہیں ہے، ہم صبر نہیں کرتے تو ہم وہ امید کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام تک جانے کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے، اور جب 26ویں ورس میں بہت خوبصورت لکھا ہے کہ پاک روح، خدا کا روح آہیں بھر بھر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک ذی جان، ہر انسان کی نوبت توبہ تک پہنچے، ہر انسان بچ جائے۔ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے پاس روشنی ہے۔ خداوند نے ہمیں روشنی کہا ہے، اور روشنی وہ جو امید دکھاتی ہے، وہ روشنی جو مایوسی نہیں بلکہ پر امید ہوتی ہے، وہ روشنی جو ہمیشہ کی روشنی ہے، زندگیوں کو روشن کرتی ہے، خاندانوں کو روشن کرتی ہے، لوگوں کی ایسی مشکلات میں ان کو روشنی کا راہ دکھاتی ہے، حل کرنے کا طریقہ حل نکالتی ہیں، اور وہ روشنی ہے جو خداوند عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ کلام ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آئے ہم اس پر غور کریں کہ وہ امید جو ہے، وہ کیا ہم اس امید کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس جو امید کے وسیلہ سے نجات ملی، یعنی اگر ہم امید کرتے ہیں تو نجات ملے گی،
ہم ایمان رکھتے ہیں تو نجات ملے گی. وہی ایمان ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم ایکٹ کر سکتے ہیں، ہم دل میں رکھ سکتے ہیں. ہم کسی کو اپنے کوئی ڈیفینیشن سے ہم ان کو چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کو بیان نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے پاس آئیں. اور 26ویں آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں. اور رائچس جو ہے وہ 7 بار، راست بار جو ہے وہ 7 بار گرتا ہے، لیکن وہ خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. اور اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. اور دعا کرنا جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے. شاید ہم میں وہ لالچ آ جاتا ہے، ہم یہ بھی مانگتے ہیں، ہم وہ بھی مانگتے ہیں، لیکن دعا میں خداوند کے ساتھ رابطہ ہے. دعا کیا ہے؟ خداوند کے ساتھ تعلق ہے. اور اس تعلق کو بحال کرنے کے لیے ہمیں ہر روز خداوند کے پاس آنا ہے، ان کی یسوع المسیح کی خداوند کی دی ہوئی چیزوں کا شکریہ کرنا ہے، شکایت نہیں، شکریہ ادا کرنا ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.